اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور لفظی ترجمہ ہے، اور جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ انبیاء میں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ کوئی دل بہلاوے کے لیے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے اختیارات دینے کے بعد امتحان لینا، ٹیسٹ لینا اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کے لیے، تو یہ جو لیے ہمارا ترجمہ ہوتا ہے اس کا اصل مقصد ہے اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ لیے خالی ہم جب کہتے ہیں تو اس میں تو حاجت آتی ہے، ضرورت، اور اللہ کو کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہیں سب کچھ۔ اس کا جس مقصد سے اس نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بنا مقصد، بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بنائی تھی یہ کائنات، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی کریشن ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے قریب ہیں، قریب میں دونوں آتے ہیں، وہ مخلوقات بھی جو اس کے پاس ہیں، جن میں سے ہم فرشتوں کو جانتے ہیں اور باقی اللہ واقف ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ بھی جو گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور انبیاء یا صدیقین یا صالحین میں سے ہیں، اور حزب اللہ میں شامل ہیں، اللہ کے مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے انہیں لگا رکھا ہے، اس کی مرضی سے جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لا یستکبرون، اپنی مرضی نہیں چلاتے، اسی کی مرضی کے مطابق جو کچھ ہے وہ کام کر رہے ہیں، کسی طرح کا تکبر نہیں کرتے۔ تکبر میں انا آتی ہے نا، اہنکار، جس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا آتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتے اللہ کی رضا کے آگے اور اللہ کی مرضی کے آگے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی بندگی کرنے میں اسی کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، کہیں ان کی اپنی مرضی آگے نہیں آتی اس کی بندگی میں، جس مقصد کے لیے جس کو جس کام میں لگا رکھا ہے۔ ولا یستعسرون، اور لگاتار کیے چلے جا رہے ہیں، اس میں ذرا سا بھی سرتابی نہیں کرتے، ذرا سا بھی اس میں رکتے نہیں، درمیان میں تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تسبیح کرتے رہتے ہیں رات دن۔ تسبیح کا مفہوم میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے اور آتا رہے گا قرآن شریف میں یاد دہانی کے لیے ہر مرتبہ بتاتا رہوں گا، کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس مادے کا جو اصل مفہوم ہے، سین بے ہے، جس سے یہ تسبیح بنا ہے، وہ ہے تیزی سے گزرنا۔ اس کا مطلب ہے بہت تیزی کے ساتھ میں گزرنا۔ ہمارے یہاں تسبیح کا مفہوم وہ بن گئی جسے اب ہم اردو میں تسبیح کہتے ہیں، تو پھر کچھ اور اگر کہیں تو اس لیے بھی ہندی کا لفظ بولنا پڑتا ہے کہ جیسے مالا جو ہے اسے تسبیح کہا جانے لگا، اور اس کے اوپر کچھ پڑھنے کو تسبیح کرنا کہا جانے لگا۔ قرآن شریف میں ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں تیزی سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے بہت سرگرم عمل ہونا، کام میں لگنا بہت تیزی کے ساتھ ہوئے،
اور اصطلاحاً قرآن کی ٹرمینالوجی میں یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے کام میں اپنی ڈیوٹی کو بجا لانے کے لیے تیزی کے ساتھ میں لگے رہنا، اصل میں یہ ہے تسبیح۔ رات اور دن وہ سرگرم عمل ہیں، اپنے کام میں تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ذرا سا بھی، جیسے پیچھے کہا تھا نا تھکتے نہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ میں، مستعدی کے ساتھ میں، پھرتی کے ساتھ میں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو دیے ہوئے ہیں، اور درمیان میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی، رکتے نہیں، کوئی بریک نہیں آتا۔ لا یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، باقی کائنات کی تو یہ پوزیشن ہے، جسے اختیار دیا ہے ان کے بارے میں کہا کہ زمین میں انہوں نے کچھ ایسے الہ گڑھ لیے ہیں۔ یہ چیلنج ہے کہ اگر کوئی الہ انہوں نے بنائے ہیں تو کیا وہ زندگی دے سکتے ہیں، وہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں؟ کامن سینس کی باتیں ہیں، جس نے پیدا کیا وہ زندگی بھی دے سکتا ہے، ساری زندگی پر جس کا کنٹرول ہے وہ جب چاہے زندگی ختم کر دے اور جب چاہے واپس زندگی دے۔ تو جتنے الہ بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، ان میں سے کسی کے اندر ہے یہ طاقت کہ وہ زندگی عطا کرے؟ دلیلیں وہ ہیں ساری جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ قرآن نے جو بھی دلیلیں دی ہیں وہ ہماری محسوس کائنات کی دلیلیں ہیں، جنہیں ہم فیل کر سکتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جنہیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ جتنا ان کے اندر اور آگے گہرائی میں جائیں اور غور و فکر کریں اور راستے کو نکلتے ہیں اور اس کے اندر سے مفہوم برآمد ہوتے ہیں، لیکن بنیادی بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ مثالیں وہ ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہیں۔ وہ جس نے وجود بخشا، وہ جس کا زندگی پر مکمل کنٹرول ہے، وہ ختم کرنے کے بعد واپس پھر لا سکتا ہے۔ تو جتنے الہ بنا رکھے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ سب عقلی دلیلیں چل رہی ہیں ابھی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا ان دونوں میں، آسمانوں اور زمین میں، اگر کوئی الہ ہوتا تو لازماً ان دونوں کے اندر، یقیناً ان دونوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا، یہ سب ڈسٹرب ہو جاتا۔ فساد کہتے ہیں بیلنس کے بگڑ جانے کو، توازن کے ڈسٹرب ہو جانے کو فساد کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ دوا دینے والے جو حکیم ہوتے ہیں، الحکیم اللہ کا نام ہے، ان کی اصطلاحات میں بھی، ان حکیموں کی اصطلاحات میں کہتے ہیں معدے میں فساد ہو گیا، خون میں فساد ہو گیا، یعنی جو توازن ہونا چاہیے اس کے کانسٹیٹوئنٹس کا، اس کے اجزاء کا، وہ بیلنس ہو، وہ توازن بگڑ گیا، وہ سنتولن بگڑ گیا، اسے کہتے ہیں فساد ہو گیا۔ اور جب وہ توازن اور بیلنس اور سنتولن بگڑتا ہے تو پھر پورے جسم میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جسم کے جتنے سارے اعضاء، جسم کے سارے حصے، پارٹس آف دی باڈی، ایکسٹرنل بھی اور اندر کا پورا سسٹم اور پورا نظام بھی، یہ سب ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ میں ہر ایک کا رابطہ ہے۔ تو فساد ہو جاتا ہے، ان کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کا توازن۔ زمین میں اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، مالک ہوتے، قانون چلانے والے ہوتے، جن کا قانون چلتا ہے، جن کا قانون مانا جاتا ہے، تو فساد ہو جاتا، تو پوری زمین کے اندر اس کا سنتولن بگڑ جاتا۔ آسمانوں اور زمین سب کا سنتولن اور سب کا بیلنس اور توازن بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی مرضی الگ ہوتی ہے، مرضی الگ ہو سکتی تھی۔ بہت سمپل، واضح سامنے کی دلیلیں ہیں کہ کسی گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، بیک وقت دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، تو وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا پرخچے اڑ جائیں گے۔
فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ اللہ پاک ہے، وہ جو کچھ لوگ گڑھتے ہیں، جو کچھ لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یہ جنہوں نے دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. رب العرش، عرش کا رب. عرش بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے آپ کے سامنے، عرش کا لفظ، جس کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ ایسی جیسے اور یہاں کے دنیا کے بادشاہوں کا کوئی تخت ہوتا ہے، اس کے بہت سے پائے ہوتے ہیں. اب وہ بادشاہ سلامت یا راجا تو تخت پر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے خادم جو ہیں وہ اگر کہیں شفٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ تخت کے پائے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور ادھر ادھر اس کو لے جاتے ہیں. قرآن شریف کے اندر بہت استعارے ہیں، بہت تمثیلیں ہیں، جہاں مثالوں سے بات کو سمجھایا جاتا ہے. یہ لٹریری کلام ہے، ادبی کلام ہے. 8ویں کلاس کے بچے کی جو کتاب ہوتی ہے اور لینگویج ہوتی ہے، اور لٹریری جو لینگویج ہوتی ہے، ادبی زبان، ان میں فرق ہوتا ہے. عرش کا بالکل وہ تصور لینا جو مادی ہوتا ہے، جو میٹیریل ہوتا ہے، اس دنیا کے بادشاہوں کا کوئی تخت جس کے اوپر کوئی کسی ایک جگہ ایک مقام پر کوئی بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں. یہ عرش طاقت کی علامت ہے. دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے. آپ دنیا کی اور لینگویجز میں بولتے ہیں اور یہاں قرآن میں اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. تختہ الٹ گیا کسی کا، حکومت کا تختہ الٹ گیا، اب تخت کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تخت الٹ جانا، یہ تخت کسی کا مضبوط ہو جانا، یہ تمثیلی زبان ہے، ایلیگوریکل لینگویج ہے. اس تخت، اس زبان کا استعمال، اس لفظ کا استعمال قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر کیا. یہ پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساورنٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے تخت. اور قرآن میں ہی ہے، قرآن شریف ہی میں، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کے حاملین ہوں گے. اس کے حاملین اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے وہ قیامت کے دن 8 ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابھی 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن کوئی، نعوذ باللہ، میں تو پھر مفہوم تو ایسے ہی، جب اس سے ساتھ کی چیزوں کو بھی لینا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی وزن بڑھ جائے گا پھر 8 کو اٹھانا پڑے گا، یا بڑی دور لے کر جانا ہے، بھاگنا ہے، آسمانوں سے نیچے آنا ہے تو 4، اب وزن بڑھ گیا، 4 فرشتے اور لگائے جائیں تو پھر 8 ہو جائیں گے. حاملین ہے. اس لفظ حامل کو بھی ہم لفظی اٹھانے کے مفہوم میں لے لیتے ہیں. فرش کو، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے پائے پکڑ کے اٹھائے ہوئے اپنے اپنے کندھوں پر لیے ہوئے. قرآن شریف میں کتنی جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، تم نے مثال ان کی دیکھی، مثال جنہوں نے جو توریت کو اٹھایا، ثم لم يحملوها، لیکن پھر نہیں اٹھایا انہوں نے. تو یہ اٹھانا فزیکل نہیں ہے، مادی نہیں ہے. جو اردو میں بولا جاتا ہے اس کے حامل بنے، یعنی اس کے اہل بنے، توریت کی ذمہ داری سنبھالنے کے جو اہل بنے. یہ اٹھانا کسی کتاب کو ہاتھوں کے اندر اٹھانا نہیں ہے. آگے یہ اٹھانا تو گدھے کا سا اٹھانا ہے. مادی طور پر اگر انہوں نے اٹھانے کو سمجھا کہ توریت کو بڑے احترام سے رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، یہ بوجھ تو گدھا اٹھاتا ہے. انسانوں کا اٹھانا تھا اس کا حق ادا کرنا، اس کا اہل بننا. فرشتے، یہ اٹھانا فزیکل یا مادی نہیں ہے، حامل ہونا. فرشتے اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، یعنی اللہ کی صفات جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے وہ مختلف فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں. بہت سے کام کارندے ہیں، ورکرز ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، روزی کا فرشتہ،
جب روزی دنیا میں ظاہر ہوتی تو ایک فرشتے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، روزی کا کم ہونا اور بڑھنا، تو اللہ کی صفات یہاں پر ظاہر ہوتی ہیں فرشتوں کے ذریعے دنیا میں۔ جتنے ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں، جتنے شعبے دنیا کے اندر ہیں، ہر ایک پر اس کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، ان کے ذریعے یہ ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں محسوس ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ ابھی 4 فرشتے ہیں، یعنی ابھی 4 صفات ہیں جس کے ذریعے اللہ کی پاور اور اقتدار اور اس کا کنٹرول دنیا پر ہے۔ یہ 4 اور صفات بطور خاص ظاہر ہوں گی، جو صفات تو اس وقت بھی لا تعداد ہیں، گنی نہیں جا سکتی، تب بھی وہی ہوں گی، لیکن کنٹرول 4 صفات کے ذریعے ہے۔ مرکزی کنٹرول جو پکڑ ہے سینٹرل، وہ 4 صفات کے ذریعے بھی ہے، اور قیامت میں جو انصاف کا دن ہوگا، جو مغفرت کا دن ہوگا، مغفرت چھوٹے پیمانے پہ اللہ کی صفت آج بھی ہے، لیکن قیامت کے دن، حساب کے دن، جو 4 صفات بطور خاص اس دن ظاہر ہوں گی، جو اپنی ساری خصوصیات کے ساتھ میں واضح ہو جائیں گی، وہ مکمل محسوس ہوں گی وہ انسان کو۔ یہاں تو ساری صفات کو پورے طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا، تو وہ 4 اور ہوں گی، پھر اس دن 8 ہوں گی۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ اس کا کنٹرول پھر اس دن صرف اسی کی حکومت ہوگی، جو کہا آج بھی تو اسی کی ہے، لیکن کہا کہ اس دن تو پھر صرف اسی کی حکومت ہوگی، نے آج کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اس دن سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ 4 صفات اس دن اور ہوں گی انصاف کے دن، جس کا تعلق کنٹرول سے، مکمل کنٹرول لے لینا، جو کچھ اختیارات یہاں پر دیے ہیں وہ ختم ہو جانا۔ تو ان 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے کہ مطلب اس دن مرکزی کنٹرول جو ہے وہ اللہ کی 8 صفات کے ذریعے ہوگا، جو ابھی جو ہے مرکزی کنٹرول 4 صفات کے ذریعے ہے۔ سینٹرل اتھارٹی، اس کا رب، اور یہاں پر مالک نہیں کہا، اس کا رب، سینٹرل اتھارٹی کا، یعنی اس پاور کے ساتھ بھی اس کے اندر ربوبیت ہے، پروان چڑھانا، ایوالو کرنا، سب کو آگے لے جانا اور ارتقا دینا، پالنا پوسنا، پرورش کرنا۔ تو وہ اتنا عظیم رب جو مکمل کنٹرول ہوتے ہوئے بھی تمام کائنات کے اوپر ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، ہر ایک کو پروان چڑھاتا ہے، ہر ایک کو ایوالو کرتا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی اپنی اتھارٹی اور کنٹرول، عرش کا مالک ہونے کے باوجود تو وہ عرش کا رب بھی ہے، پروان چڑھاتا ہے اور ایوالو کرتا ہے، اور انہیں بھی موقع دیتا ہے پھولنے پھلنے کے اور پنپنے کے۔ تو وہ اتنا عظیم، اس کے بارے میں جو کچھ یہ باتیں بناتے ہیں ایسی، وہ ان سے پاک ہے، جو اس نے جن الہوں کو، جن کے ہاتھوں میں کنٹرول سمجھ لیا ہے، جن کے قانون مان لیے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں جن کے بندے بن جائیں، یا بندگی میں جنہیں وہ شریک کر لیتے ہیں، وہ ان سب سے بہت اوپر اور عظیم ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اس کا کنٹرول ایسا ہے، اس کی اتھارٹی ایسی ہے کہ اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کسی چیز کے بارے میں کہ کیوں کیا۔ ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں، کیوں کیا کہ پیچھے وجوہات معلوم کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی حکمت، ہر کام کے اندر پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ تلاش کرتے چلے جاتے ہیں۔ سوال نہیں کیا جا سکتا مالک سے، ہے ہی نہیں سوال کرنے کے لائق کوئی چیز۔ جتنی حکمتیں ہم نے تلاش کی ہیں، اس میں کبھی نہ آج تک کوئی چیز ایسی آئی ہے، نہ آئندہ کبھی آئے گی کہ جس پر یہ انگلی رکھی جا سکے کہ یہ غلط، یہ سارا نظام، اس کے اندر یہ غلطی تھی۔ تو اصلاً تو سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اپنی حکمتیں کی ہیں ظاہر، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑتا ہے، سوال ان سے کیا جائے گا جن کو پیدا کیا گیا ہے، کریشن سے اور تخلیق سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اس کے باوجود پھر اسے چھوڑ کر انہوں نے الہ بنا لیے، کسی کو الہ بنایا۔ قل ہاتوا برہانکم، تو ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل،
قرآن شریف نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، دلیل لاؤ. دلیل دوسروں سے مانگی جا سکتی تو خود نہیں دی جائے گی. پورے قرآن میں دلیل و برہان سے بات کی گئی ہے. جو کچھ اللہ رب العزت نے سمجھایا دلیلوں سے سمجھایا ہے، دلیلیں واضح کی ہیں. اسی کائنات کی دلیلیں واضح طور پر سامنے رکھی، انسان سمجھ سکے اور اس کو بات اس کی سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر، سمجھ کر مانے. میں نے بہت مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے اور بار بار ریمائنڈ کرانے کی ہے اور یاد دہانی کرانے کی ہے. توحید، آخرت، رسالت اور اچھے عمل، یہ شروع کا حصہ ایمان کا اور بعد کا عمل کا. یہ نجات کے لیے کافی ہے، مکمل بات ہو گئی ہے. تو توحید کے بارے میں، توحید کا ایک دعویٰ ہوتا، آخرت انجام یہ ہوگا اور ایک دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، اس کا ایک دعویٰ ہوتا، اسٹیٹمنٹ ہوتا، صرف بیان ہو جاتا. رسالت کہ ہم نے اپنے جن بندوں کو چنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ سب سچے تھے، یہ بھی ایک دعویٰ ہوتا. اور یہ بھی ایک دعویٰ ہی ہوتا صرف کہ جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. پھر قرآن نے ہر اچھے عمل کی کوئی انسائکلوپیڈیا ہر اچھے عمل کی تو ہے نہیں، کچھ اعمال کا بیان ہے قرآن میں جو بہت ضروری ہیں، جن کو اختیار نہیں کرنا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، ان اعمال کا بیان ہے. تو یہ کچھ اعمال کا جو بیان ہے یہ، اور توحید کا دعویٰ اور آخرت کا دعویٰ اور رسالت کا دعویٰ ہوتا تو یہ 50 آیتوں میں ہو جاتا. نجات کے لیے اتنا ہی تو کافی ہے نا. تو پھر کہہ دی جاتی بات، یہ 6000 سے زیادہ آیتوں کی ضرورت کیا تھی اس کے لیے؟ اللہ نے، اللہ رب العزت نے، عرش کے مالک نے، جس کے پاس سینٹرل اتھارٹی ہے، جس کے اقتدار اور جس کی ساورنٹی اور جس کی پاور سے ایک ذرا سا بھی کوئی اور سوائے اس کے جنہیں اختیار دے دیا گیا، کوئی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا، اتنے بڑے کنٹرول کا مالک، وہ اگر دعویٰ کرتا تو جو نافرمان ہے انہیں دے دی جاتی سزا، کافی تھا. اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا، اس نے ثبوت دیے. باقی سارا قرآن ثبوتوں سے بھرا ہوا ہے، پچھلی تاریخ کی داستانیں بھی ثبوت ہیں، مختلف اصول جو بتائیں وہ بھی ثبوت ہیں، پرمان ہیں. اعمال صالح کچھ بتائے اور توحید اور رسالت آخرت کے ثبوت بھر دیے، اور ثبوت اسی دنیا سے دیے. اسے ضرورت تھی آپ پر ثابت کرنے کی کچھ، لیکن اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا، اس نے عقل کو اپیل کیا ہے کہ انہیں دیکھ لو، یہ سب ثبوت ہیں. ثبوت تو کوئی جب ہی پرکھے گا جب عقل کا استعمال کرے گا. اور دوسروں سے ثبوت مانگا ہے، وہ جو اس کے خلاف جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ثبوت بے پناہ بھرے پڑے ہیں، تم لاؤ اپنا ثبوت، تم اپنے ایویڈنس لاؤ، جو تم اس کے خلاف کہہ رہے ہو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس یا خالی دعوے ہیں؟ شری کرشن بھگوان تھے، بار بار دنیا میں آتے ہیں. رام چند جی خدا تھے، بار بار دنیا میں آتے ہیں. تو بتاؤ کہ کب آئے اس کے بعد سے؟ جب کبھی کی بات کرتے ہو آپ کسی سے سوال کیجئے، کب آئے تھے؟ کوئی تریتا یگ میں آیا تھا، دوپر یگ میں آئے تھے. وہ دوپر یگ اور تریتا یگ کب ہوئے؟ ہزاروں سال یا لاکھوں سال یا پتہ نہیں کروڑوں سال پہلے ہوئے، کسی کے پاس گنتی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، جو ہزاروں سال پہلے ہوئے تھے، ہزاروں تو کم سے کم کی بات ہے، لوگ کروڑوں سال تک جاتے ہیں. الگ الگ دعوے کرنے والے جو اتنے عرصے پہلے آئے تھے اور وہ دنیا میں آتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بتاؤ کون آئے اور کب آئے؟ چلے گئے دنیا سے، اس کے بعد پھر ان کی نیکسٹ وزٹ کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ اب یہ تو جگہ جگہ کچھ گرو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لے لیا شری کرشن کا اوتار. اسی دور میں کسی جگہ کوئی اور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لے لیا شری کرشن کا اوتار. ایک ہی دور کے اندر جگہ جگہ سے یہ دعوے تو آ جاتے ہیں. جو پاورز ایسوشیٹ کی جاتی ہیں یا مانی جاتی ہیں ان کے ساتھ میں بیان کی جاتی ہیں قصے کہانیوں کے اندر، شری کرشن کے ساتھ میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ان کے اندر، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خالی اس طرح کے ڈھونگی دعوے ہوا کرتے ہیں کہ وہ اس شکل میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ کسی دوسری شکل میں دنیا پہچان لیتی، اسی شکل میں آتے رہتے بار بار، تو ساری دنیا جانتی انہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. جو گئے وہ کبھی آئے نہیں واپس.
کوئی پرمان ثبوت لا ہی نہیں سکتے ان دعووں کے جو حقیقت ہے اس کے خلاف وہ کرتے ہیں. جو الہ انہوں نے بنا لیے ان کے الہ ہونے کے ثبوت میں کچھ نہیں لا سکتے. کہا قرآن نے کہا ہے دلیلیں لاؤ. قرآن نے کہیں یہ کہا نہیں کہ اندھ وشواس کے ساتھ میں آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ کے ساتھ میں مان لو، ورنہ صرف دعوے ہوتے جو 50 آیتوں میں آ جاتے کہ اسے مانو نہیں تو جہنم میں جلو گے. ثبوت دیے ہیں اور ثبوت مانگے ہیں کہ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے ثبوت، بات دلیلوں سے ہوگی. ھذا ذکر من معی. اب ایک ذکر تو یہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر تو یہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ میں جو اس کو ریمائنڈر سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. وذکر من قبلی. اور دوسرا کہا کہ یہ اس سے پہلے جو دلیلیں دی تھی ابھی تک جو پچھلی آیات میں چلی آ رہی تھی کہ بیلنس بگڑ جاتا، توازن بگڑ جاتا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے. بہت سی کچھ بات الگ، دو بھی ہوتے تو بیلنس اور توازن پوری کائنات کا بگڑ جاتا. ثبوت دی تھی کہ بتاؤ کہ یہ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر ان کی قدرت یہ سکشم ہے یا نہیں ہے، یہ ان کی پار کے اندر یہ ہے یا نہیں کہ کسی کو زندہ کر سکے. پیدا کیا تو پھر مر گئے پھر بھی زندہ کر سکیں. اب یہ تو ثبوت تھے عقلی. اب یہ ثبوت دوسرے ثبوت ان کا اسکرپچل تھے، اس کی کلام، علم کلام کی زبان میں کہتے ہیں نقلی ثبوت. نقلی کا مطلب مصنوعی، آرٹیفیشل نہیں، وہ جو نقل کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وہ جو ریکارڈڈ ہیں، جو کہیں لکھے چلے آ رہے ہیں. تو وہ جو اسکرپچرز ہیں یہ قرآن ہے. کہا کہ یہ تو ہے قرآن ایک ذکر. اور ثبوت کے اندر ایک دوسری چیز کہ جتنے پہلے رسول آئے، وذکر من قبلی، یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی الہ اس کے سوا ہے ہی نہیں، وہ سب ثبوت ہیں. یہ سارے کے سارے وہ تمہیں پہلے تو کائنات کے ایویڈنس سے ثبوت دیے، تم بھی اپنے لاؤ اور لے کر آؤ ان اسکرپچرز کو جنہیں اللہ کا کلام کہتے ہو اور ورڈ آف گاڈ کہتے ہو، خدا کا کلام کہتے ہو. ان میں بگاڑ ہو گیا، اس کے باوجود ثبوت پیش نہیں کر سکتے ان سے. جب وہ لے کر آئیں گے تو پھر ان کے اندر کنٹرڈکشن اور تضاد ہو جائے گا اگر کوئی چیز کھینچا تان کر کے غلط کہیں گے تو. ھذا ذکر من معی. یہ ایک ریمائنڈر تو وہ ہے قرآن کی شکل میں، وہ جو میرے ساتھ ہیں وہ ان کے لیے جو یہ آیا، اور ریمائنڈر مجھ سے قبل بھی آئے. یہ سب اسی بات کا ثبوت ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. تو وہ عقلی ثبوت دیے تھے، اب یہ اسکرپچرز کے اور جو ریکارڈڈ چلے آ رہے ہیں اللہ کے کلام کے ثبوت آج تک، انہیں دیکھ لو. بل اکثرہم لا یعلمون الحق. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف سنی ہوئی باتوں پر، یہ اندھ وشواس والے جو ہیں، یہ آنکھیں بند کر کر چلنے والے ہیں، یہ جگہ جگہ الگ الگ اپنے گروؤں کے پیچھے جو چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ حق سے واقف نہیں، حق نہیں جانتے، اس سے لا علم ہے. فہم موردون. اور اس لیے وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے اور اس لیے پھر وہ کنی کاٹ کر گزرتے ہیں، وہ بچ کر نکلتے ہیں، کترا کر نکلتے ہیں. فہم موردون، جو اصل حق ہے اس سے. ایک بڑی اہم بات ہے یہاں، ہمارے یہاں وہ لوگ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، پہلے اتنے متشدد نہیں تھے، اب ان میں تشدد بڑھ گیا ہے. عمل کے اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں، دوسروں سے عام طور سے زیادہ بہتر ہیں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. لیکن بہت سی چیزوں پر بعض ان کے بہت سے ایسے تشدد ہیں، سختی بہت ہے، اور وہ سختی بیلنس اور توازن سے ہٹی ہے بعض جگہ، اور ان میں سے پہلے نہیں تھی، بڑھ رہی ہے اور لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے والد اہل حدیث تھے، انہوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا، بچپن میں کبھی مجبور نہیں کیا کہ تمہیں زور سے آمین کہنی ہے یا تمہیں رفع یدین کرنا ہے. جب میں چھوٹا تھا مجھے سمجھایا کہ دیکھو یہ حدیث ہے. اور اس دور میں نہیں ہوتے تھے چاروں طرف لوگ، جگہ جگہ لوگ بہت سے، جیسے آج یہاں پر نارتھ انڈیا میں تو بالکل نہیں ہوتے تھے، شمالی ہند کے اندر بہت سی جگہوں 10-20 مسجد میں ایک بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ چھوٹے تھے تو مجھے امبیرسنگ لگتا تھا، عجیب سا لگتا تھا کہ لوگ چوکنے ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ زور سے کیسے یا آمین کہہ دیا. تو صرف اس بنیاد پر کم عمر کے اندر بچپن میں جیسے اور لوگ نماز
اپنی ادا کرتے تھے، میں ویسے ہی کرتا تھا۔ انہوں نے 1-2 مرتبہ بتایا کہ حدیث ہے، سمجھایا، یہ بہت کم عمر کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کم عمری میں انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ نہیں تم کرتے کیسے نہیں ہوئے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی کبھی نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور وہ اہل حدیث تھے، تو یہ تشدد نہیں تھا۔ اب جو تشدد اب اس جگہ تک بات آ گئی کہ جو رفع یدین نہیں کرے وہ کافر ہو گیا، بات یہ بھی آ گئی، اس درجے تک کا تشدد بھی بعض حلقوں کے اندر آ گیا، اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے پہلی بار سنا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بہت سی اور دوسری جگہوں پہ سنا۔ حیدرآباد میں ایک اچھے مخلص لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں جب گفتگو کچھ قرآن اور حدیث کے مقابلے یا تقابل کے اوپر مختصر سی طرح بہت مختصر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن شریف کا تو ایک ایک حرف محفوظ ہے، خود قرآن نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ تو میرا تصور یہ تھا کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ ایک ایک حرف اس کا، قرآن صرف قرآن ہی ایسی کلام ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، یہ بات قرآن نے کہی۔ انہوں نے کہا نہیں، کہیں نہیں کہی، یہ کہا ہے ذکر کی حفاظت کی ہم نے، یہ کہیں نہیں کہا قرآن کی حفاظت کی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ذکر کی حفاظت ہم نے کی ہے، اور ذکر انہوں نے کہا یہ ہے حدیث ہے، ذکر قرآن کا، آپ خالی قرآن کو ذکر کہہ رہے ہیں، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ذکر ہے، یہ بھی وہی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی، تو یہ بھی ذکر ہے۔ پھر میں نے ان سے بحث نہیں کی، ان سے اور کوئی گفتگو نہیں کی داد، اس لیے کہ پھر جب انداز اس جگہ تک آ جاتا ہے تو پھر وہ دلیلیں وہاں کام نہیں کرتی، ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور شاید کسی موقع پہ ایسے لوگ کسی جگہ پر چونکیں اور سمجھیں بات کو، لیکن یہ آیت ہے سامنے، یہ ثبوت ہے، ھذا ذکر من معی، یہ تو ہے وہ ذکر جو میرے ساتھ والے ان کے لیے، یہاں بھی کہا جا سکتا ہے ایسا حدیثوں کو کہہ رہے ہیں ذکر۔ اس کے بعد فرمایا ذکر من قبلی، اور وہ ذکر بھی جو مجھ سے قبل تھا وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یہ تو رسولوں کے لیے کہا، اور رسولوں پہ اترے ہوئے کلام کے لیے کہا ہے، یہ رسولوں کے ساتھ میں جو اور لوگ تھے ان کے بیانات کے لیے نہیں کہا، جو اللہ کے رسول آئے تھے ان کے اسٹیٹمنٹ وہ تو کہیں ہے ہی نہیں دنیا میں، ان کی کہیں بھی اور دوسری باتیں، ہاں ان کے ذریعے لائے ہوئے کلام تو کچھ تھوڑے بہت بگڑی ہوئی حالت میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ان کی کہی ہوئی جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں۔ خود ہماری احادیث جو ہیں جو بعد کے دور میں اکٹھا ہوئے، ان کے اوپر کافی تحقیقات کے بعد یہ ہوا کہ بھئی بہت سا حصہ اس کے اندر غلط ہے، اتنے کو ہم صحیح مانے، اور صحیح معنی میں بھی جو لیا گیا کہ بھئی کچھ حصہ اس کا بہت زیادہ صحیح، کچھ حصہ اس کا کم صحیح، کچھ حصہ اس صحیح کہیں لیکن کچھ مشکوک، الگ الگ نام رکھے گئے اس کے، ان تمام کیٹیگریز کے تحقیقات کرنے کے بعد وہاں پہ یہ تو اتنی کوئی تحقیقات کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کا اگر حدیثوں کو ذکر کہیں تو اس سے پہلے کے رسولوں کی حدیثیں تو ہیں ہی نہیں دنیا میں کہیں پر۔ تو وہ ذکر من قبلی ثبوت میں پیش کیا ہے تو ہونا چاہیے، وہ اللہ نے ثبوت میں پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کا وجود ہونا چاہیے۔ تو جو کوئی میرے ساتھ میں جو کلام آیا ہے، جو اب ان لوگوں کے میرے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یہ ذکر ہے، وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے قبل فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھ سے قبل جو لوگ آئے، مجھ سے پہلے جو آئے، ان کا ذکر بھی موجود ہے، ان کے ریمائنڈر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ریمائنڈر کیا ہے؟ خود دوبارہ کوئی گنجائش نہیں بچتی اپنی طرف سے کسی اور طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی، توجیہ کرنے کی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور تم سے قبل ہم نے جو رسول بھیجے ان پر وحی کی ہم نے، اور اس کے سوا کوئی وحی نہیں کی تھی۔ وحی کا تھیم یہی تھا، وحی کا ہر رسول پر بھیجی گئی وحی کا خلاصہ یہ تھا کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، فاعبدون، تو پھر صرف میرے ہی بندے بننا۔ ہر رسول پر یہی وحی کی تھی۔ تب واضح طور پر اللہ کی طرف سے جو اللہ کا کلام نازل ہوا، یہ صرف اس کو کہا جا رہا ہے ذکر۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا، واپس آ رہا ہوں اس آیت کے اوپر، کہ جو ذکر جیسے کہا گیا اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذکر جو اب ہے، یہ ذکر قرآن کو کہا گیا، یہ حدیثوں کو نہیں کہا جا رہا۔ اور وہ ذکر جو مجھ سے قبل جو رسول آئے تھے اور جو لے کر آئے تھے، نہیں اللہ کا کلام جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن اکثریت حق کا علم نہیں رکھتی۔
اور اس لیے پھر وہ بچ کر نکلتے ہیں. فہم معرضون. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ دیکھیے ذکر کے لیے قرآن شریف کے اندر پھر اب جو حفاظت کی آیت ہے سورہ ہجر کے اندر, الحجر میں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو پھر ذکر کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے جو وحی کی شکل میں قرآن نازل ہوا, یہ ذکر ہے. پچھلی آیت جو تھی وہ ثبوت تھی اس بات کا کہ حفاظت کا وعدہ ایک ایک حرف کا صحت کے ساتھ میں صرف اس کا ہے, اور کسی چیز کی اس درجے کی حفاظت کا کہ ہم عبادت کریں گے یہ قرآن کو کہا گیا. اب اس میں تشدد کرتے کہ نہیں قرآن کو ہی نہیں کہا گیا, تو یہ چیزیں کبھی سنی نہیں تھیں اتنی عمر آنے تک, اور اب یہ بھی کہی جانے لگی. اس کے بعد اس دن تو میں بہت حیران رہ گیا, لیکن اس کے بعد میں نے اور جگہوں پہ بھی سنی یہ بات آئی. اس کا مطلب اب باقاعدہ یہ اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں طرح طرح کی چیزیں, اور تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ذکر کہا ہے کہ ذکر کی حفاظت کریں گے, یہ کب کہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں گے. بہرحال یہ جو فرمایا کہ ہر رسول, یہ ذکر جو مجھ سے قبل جو رسول آئے وہ بھی ذکر ہے, ایک ریمائنڈر وہ ہے. ان کا ریمائنڈر بھی یہی کہتا تھا کہ صرف میری بندگی کرنا. دیکھیے یہ وید میں ہے, یا ایک اتمشٹ ہوئی, جو ایک ہے صرف اسی کی بندگی کرنی ہے, صرف اسی کی. یہ ہی جو آیا ہے آخر میں, ہی کا مطلب یہ اردو کا ہی ہوتا ہے جو آپ اردو یا ہندی میں ہی بولتے ہیں. صرف اسی کی استوتی کرنی ہے جو ایک ہے, اس کے سوا پھر کسی اور کی نہیں کرنی ہے. اور پھر یہ بھی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی نہ کریں. بات الگ الگ الفاظ میں ایسے کہہ دی کوئی گنجائش نہیں بچے اس سے نکلنے کی, کہ کوئی کسی طریقے سے بچنے کی نکال لے. ماں چدن ید وشنست, کہ اس کے سوا کسی اور کی نہ کریں. تو یہ تو ذکر وہ ہے جو پہلے آیا تھا, قبل آیا تھا. اس کے اب جتنی بھی چیزیں وہاں ایسی اور ہوں جس سے کچھ اور نکالنا چاہیں وہ سب اس کے تحت پڑھی جائیں گی. اس اصول یہ ہے کہ جو بات محکم انداز میں کہی جائے, محکم کا مطلب ایسی کہ جو کوئی سنے وہ اس کا وہی مطلب سمجھے, طرح طرح کے مطلب نہ نکالے, وہ محکم ہوتی ہے. نکالے ہی نہیں جا سکتے, ہر ایک ہی مطلب سمجھے گا. یہ جو وید کے منتروں کے حصے, ان کے کوئی اور مطلب نکالے ہی نہیں جا سکتے. تو یہ محکم بات ہوئی. وہ حصے جن کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں وہ محکم کے انڈر میں, اس کے تحت اور اس کے انترگت اس کے معنی لیے جائیں گے, ورنہ اللہ کے کلام میں کنٹراڈکشن اور تضاد ہو جائے گا. تو پھر وید نے جو بہت سے نام لیے جگہ جگہ, جنہیں دیوی دیوتا بنا لیا گیا اور کہا گیا دیوی دیوتاؤں کا وجود وہاں پر بھی ہے, وہ سب اس کے تحت پڑے جائیں گے, اس کے انترگت آئیں گے کہ اس کے صفاتی نام ہیں جسے وہ الگ الگ وجود سمجھ رہے ہیں. وہ خود کہا وید نہیں ہے. ایک ہم سد وپرا بہدا ودنتی, سب بہت سو کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ حق تو ایک ہی ہے, اس کو صفات کی بنیاد پر الگ الگ ناموں سے علم والوں نے پکارا ہے. وجود الگ الگ نہیں ہے, کوئی الگ الگ وجود نہیں ہے. یہ تو وید کی بات تھی, توریت کی بات. بائبل کی پہلی 5 کتابیں ملا کر توریت کہلاتی ہیں, اور ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ یہ ہر زبان میں نام بدل دیتے ہیں الگ الگ. بھائی وہی نام لیجیے نا جس جگہ کا جو ہے. اب یہاں ہند تھا, اسے انڈیا کر دیا, یہ تو پھر بھی ملتا جلتا ہے. لنکا کا سیلون کر دیا, کہیں پہ ملتا جلتا نہیں ہے. وہ لنکا کہنے میں پروننسیشن میں کیا پریشانی تھی کسی بھی برٹشر کو, کسی انگریز کو لنکا کے پروننسیشن میں کیا پریشانی تھی؟ کہیں شین قاف نکل رہا ہو تو کہیں فے نکل رہا ہو, کچھ اور ایسے حروف ہو جس کو بولنے میں یا ادائیگی میں دقت ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مزاج ان کا رائے نام آل ٹوگیدر بالکل بدل دیتے. یونان کو گریس کر دیا, گریس بالکل الگ نام. یونان بولنے کے اندر ذرا سا بھی دنیا میں کسی لینگویج کے اندر پروننسیشن میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ نام ہر لینگویج میں, یہ بائبل میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ہر لینگویج میں, قرآن کی سورہ ہے سورہ مریم, تو پھر انگلش میں بھی مریم لکھا جائے گا, اس کو اردو میں بھی مریم جائے گا, اردو ٹرانسلیشن میں بھی مریم لکھا جائے گا, ہندی ٹرانسلیشن میں بھی مریم لکھا جائے گا. قرآن کی سورہ سے البقرہ, تو اس کو ہر زبان کے اندر البقرہ کہیں گے, سورہ البقرہ. یہاں یہ نام بدل دیتے ہیں. ڈیوٹرونومی جو ہے وہ اس کی لاسٹ ان 5 کتابوں میں سے آخری کتاب ہے, جو توریت کی 5 بائبل کی پہلی 5 کتابیں ملا کر توریت ہے.
اور ان میں سے جو لاسٹ ہے وہ ہے ڈیوٹرونومی، انگلش میں اس کا نام ہے استثنا، اس کا نام اردو میں ہے کتاب استثنا، اور انگلش میں ہندی میں اس کا نام انہوں نے رکھا ویوستھا وورن۔ اس میں یہ کہا، اس کے 6:14، یہاں پہ یہ لوگ چیپٹر اور ورس کہتے ہیں، ہم قرآن میں تو ورس نہیں کہتے، آیت کہتے ہیں، لیکن انہوں نے خود اس کو چیپٹر اور ورس کہنا شروع کیا۔ چیپٹر نمبر 6 اور ورس نمبر 14، You shall not go after other gods، تم کسی اور طرح کے اور معبودوں کی بندگی نہیں کرو گے، ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے، ان کو فالو نہیں کرو گے، آف دی گاڈز آف دی پیپل وچ آر راؤنڈ اباؤٹ یو، اور تمہارے طرف جو لوگ ہیں انہوں نے جو اپنے الہ بنا رکھے ہیں ان میں سے کسی کو فالو نہیں کرو گے، کسی الہ کو نہیں مانو گے جو تمہارے آس پاس کی قوموں نے بنا رکھے ہیں۔ یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس ایک کے سوا جو اور دوسرے اگر لوگوں نے گڑھ بھی لیے ہیں تو تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ اسی توریت کا حصہ ہے کتاب خروج، یہ اس کی دوسری کتاب ہے، سیکنڈ بک ہے توریت کی 5 کتابوں میں سے۔ ایکسوڈس انگریزی میں نام ہے، کتاب خروج اس کا اردو میں نام ہے، اور نرگمن ہے ہندی میں اس کا نام۔ کہ تم یہ اس میں سے 2 ورسز لی میں نے، ورس نمبر 3، چوتھی کے بھی یہ مطلب ہے لمبا ہو جاتا ذرا، زیادہ اسپیسیفک اور زیادہ واضح ہیں تو 3 اور 5 لی میں نے، چوتھی کو ہٹا کر، چوتھی ذرا لمبی تھی، مفہوم یہی ہے۔ Thou shalt have no other gods before me، تم میرے حضور کوئی دوسرے الہ نہیں بناؤ گے۔ Thou shalt not bow down thyself to them، ان کے آگے نہیں جھکو گے کسی اور الہ کے، اس ایک کے سوا، میرے سوا تم کسی اور الہ کے آگے نہیں جھکو گے۔ Nor serve them، اور نہ ان کے بندے بنو گے۔ For I the Lord thy God am a jealous God، اس لیے کہ میں غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں، مجھے اس چیز کی برداشت نہیں ہے کہ کوئی اور بھی الہ بنا لو۔ تو اس معاملے کی یہ غیرت میری جو ہے، اسے انگریزی میں ان کو شاید کوئی لفظ نہیں ملا جس کے لیے انہوں نے جیلس لفظ استعمال کیا۔ جیلس تو کہتے ہیں وہ جو عرشیا کرے، اس معاملے میں ورڈ یہاں پر بہرحال جو وہاں سے ٹرانسلیشن ہو کر آیا، یہ میں نے وہی ترجمے لیے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اردو میں غیور لکھا ہے، یہ زیادہ بہتر شاید ہوگا ترجمہ اس کے لیے کہا جا سکے۔ انگریزی میں جیلس کا ہے، وہ جو جلتا ہو دوسروں کو دیکھ کر۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے وہاں پر جالس کا بھی یا غیور سے بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کہ اس کی غیرت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ تم کوئی دوسرا الہ بنا لو۔ کہ میں بہت غیور خدا ہوں، اس لیے تمہیں پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ کسی دوسرے کو لے لو، یہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو تھا توریت کی بات۔ انجیل والا حصہ، انجیلیں 4 ہیں۔ حضرت عیسیٰ پر تو ایک ہی انجیل نازل ہوئی تھی، کوئی 4 تھوڑی نازل ہوئی تھی۔ اصل میں وہ انجیلیں حضرت عیسیٰ کی انجیلیں ہی نہیں ہیں، کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان میں خود لکھا ہوا ہے، یہ کہیں بیچ میں سے تلاش نہیں کرنا، یہ ان کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے، ان کے ٹائٹل پر ہر انجیل کے لکھا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل، دا گاسپل آف سینٹ جان، متی کی انجیل یا متی کی انجیل، دا گاسپل آف سینٹ میتھیو۔ عیسیٰ کی انجیل نہیں لکھا ہے وہاں، یہ 4 الگ الگ نام ہے کہ ان کی انجیل، اور انجیل کے لفظی معنی خوشخبری، یہ لفظی معنی لفظ انجیل کے کہ ان کی ذریعے دی ہوئی اچھی خبر یا خوشخبری۔ تو یہ تو متی کی ان کے ذریعے دی ہوئی خوشخبری تھی، یہ تو مرقس کے ذریعے یا سینٹ مارک کے ذریعے دی ہوئی خوشخبری یا گڈ نیوز تھی۔ بعض بائبل کا نام ٹائٹل میں بائبل کی جگہ لکھتے ہیں گڈ نیوز، خوشخبری۔ تو گاسپل اس کے معنی بھی خوشخبری ہوتے ہیں، الگ الگ بائبل کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 انجیلیں ہیں بہرحال اس کے اندر۔ اس پر یہ ہمارا ٹاپک یا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم آگے اور نہیں چل رہے۔ یوحنا اس میں 4 انجیلوں میں سے جو چوتھی ہے، اور اس کے بعد جو باقی وہ حضرت اس کو وہ خود بھی انجیلیں نہیں کہتے، مقدس تو مانتے ہیں۔ جو نیو ٹیسٹمنٹ وہ حصہ جو بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ سے پہلا تھا، ان کے نبیوں سے متعلق بھی، اور اس کے علاوہ ہسٹری اور تاریخ کی کتابیں بھی ہیں اس میں۔ اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جسے نیا عہد نامہ کہتے ہیں وہ، تو یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پہلے 4 انجیلیں پھر کچھ اور بکس ہیں، انہیں خود وہ انجیلیں نہیں کہتے۔ بہرحال یہ 4 انجیلیں، جس میں سے چوتھی یوحنا کی انجیل ہے، the Gospel of St. John، اس کا چیپٹر 17 اور ورس نمبر 3۔ And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent۔ اور حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ they might know thee، کہ وہ تجھ کو اے خدا، وہ صرف تجھے جانے،
دا اونلی ٹرو گاڈ، جو اکیلا برحق اکیلا سچا خدا ہے، اکیلا. حضرت عیسیٰ کی خدائی بھی ساتھ میں لا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صاف الفاظ کے اندر، دا اونلی ٹرو گاڈ، اکیلا سچا خدا، اسے جانے. اور اس اکیلے خدا کے، سچے خدا کے کئی روپ نہیں، 3 روپ نہیں، باپ بیٹا اور روح القدس. یہ کر دیا واضح. اور جیسس کرائسٹ اور مسیح یہ نہیں کہا اس کا ہی ایک روپ، کہا whom thou hast sent، جسے تو نے بھیجا ہے. اب یہ ترجمہ تو انہوں نے کیا ان زبانوں سے، یا ان کاغذات سے، یا ان دستاویز سے، یا ان مینسکرپٹ سے، یا ان ہستلپیوں سے یہ ترجمہ کیا گیا جنہیں چھپائے ہوئے. یہ انہیں نہیں لاتے سامنے، اس کو ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جن سے یہ ٹرانسلیشن ایشو کرتے ہیں. اب یہ ٹرانسلیشن ہے، آپ اس کے اندر صاف دیکھ لیجئے جھلک، لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد یہاں پر کہا حضرت عیسیٰ کو کہا عیسیٰ رسول اللہ. یہ اپنے دور کے اندر حضرت عیسیٰ کو رسول کا عبدہ و رسولہ، کہ پہلے توحید کی بات کی، اور یسوع مسیح کو بھی جانے جسے تو نے بھیجا ہے. بھیجے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. رسول کا ہی ترجمہ ہے بھیجا ہوا. اب وہاں پہ لفظ رسول ہوگا جس کا انہوں نے ترجمہ خالی ایسے کر دیا بجائے ایک لفظ کے کہ وہ سے اس کے لیے وہ ترجمہ لفظ رسول رکھتے وہ باقی. حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو ممتاز کیا، الگ کیا کہ اکیلا برحق سچا خدا تو وہی ہے، میں تو بھیجا ہوا ہوں، میں تو رسول ہوں. یہی ہے ہمیشہ کی زندگی، یہی جس کے ذریعے، ورنہ پھر وہ موت ہی موت ہے. یہ نیکسٹ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس کے باوجود اللہ کے لیے بیٹا گڑھتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے، رحمان نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ، وہ اس سے بہت اونچا ہے کہ ضرورت نہیں ہے. بیٹا ضرورت ہوتی ہے، بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹے کے ذریعے نسل اور نام چلتا ہے، نام باقی ہوتا ہے. بیٹا بہت سے کاموں کے اندر ہیلپ اور مدد کرتا ہے. بیٹا ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاک ہے اس سے، اس ضرورت سے، اس نیڈ سے. یہ جنہیں بیٹے بنا رکھے ہیں، بل عباد مکرمون، یہ بندے ہیں بہت اونچے درجے کے، قابل اکرام، یہ قابل عزت، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں یہ بات بھی کہی یوحنا کی انجیل کے اندر. یہ بیٹا بنا لینا بطور خاص سب سے زیادہ واضح طور پہ عیسائی کہتے ہیں نا، خدا کا اکلوتا بیٹا. یسوع نے کہا، جیسس سیڈ، بلکہ جاؤ میرے بھائیوں کو بتائیے. جانے سے پہلے ان کے آخری الفاظ ہیں، اٹھائے جانے سے پہلے جو کچھ انہوں نے کہا. جب ان کو رفع کیا جا رہا تھا دنیا سے، اللہ نے لیا، تو انہوں نے وہاں پہ، وہ میری مگدلینی تھی، مریم مگدلینی، اس سے کہا کہ جاؤ اور میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ آئی ایم ریٹرننگ ٹو مائی فادر اینڈ یور فادر، میں اپنے باپ کے پاس اور تم سب کے باپ کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ باپ ایلیگوریکل لینگویج تھی، تمثیلی زبان تھی. واضح کر دیا جاتے جاتے کہ میرے باپ تم سب کے باپ. اور یہ باپ وہاں کی تمثیلی زبان تھی، بنی اسرائیل. یہ اس میں شرک نہیں تھا. جیسے الخلق عیال اللہ، آپ کی حدیث ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ پریوار ہے، خاندان ہے. خاندان تو یہاں انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، جانوروں کے ہوتے ہیں خاندان. یہ ایلیگوریکل لینگویج، تمثیلی زبان ہے. ایسی ہی تمثیلی زبان بنی اسرائیل کی تھی، باپ، کہ وہ سب کا باپ ہے. جو برے لوگ ہیں وہ شیطان کے بیٹے ہیں. اگر کوئی اچھا ہو جائے تو وہ اللہ کا بیٹا ہو جاتا ہے. پھر ولدیت کوئی بدلہ تھوڑی کرتی ہے. کوئی برا ہو جائے تو وہ شیطان کا بیٹا ہو جاتا ہے. یہ تمثیلی زبان تھی، ایلیگوریکل لینگویج تھی، اس میں شرک نہیں تھا. انہوں نے اس کو شرک میں بدل دیا، عیسائیوں نے اس کو حقیقی معنی دے دیے. حضرت عیسیٰ نے تردید کی، حضرت عیسیٰ نے اسے ڈینائی کیا، کہا کہ، اور وضاحت سے اللہ کو معلوم تھا، اس لیے ان کی حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ ان کے بعد ان کو خدا کا اکلوتا بیٹا کہیں گے. کہا کہ میں اپنے باپ و تم سب کے باپ کے پاس جا رہا ہوں. پھر انہوں نے باپ تک نہیں رکھی خالی بات، اینڈ ٹو مائی گاڈ اینڈ یور گاڈ، اور وہ میرا خدا ہے اور تم سب کا بھی خدا ہے. اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ، اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. کوئی خدا کا بھی خدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے. یہ بیٹے ہیں، وہ باپ ہے، وہ باپ بھی خدا ہے. اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے خدا کے پاس جا رہا ہوں. یہ واضح طور پر تو یہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کی زبان سے جو کچھ ادا ہوا ہے، اللہ کے رسول تھے، وہ آج بھی محفوظ ہے. اور پھر یہ اگلی ایک اور میں بائبل کے بس رکھ رہا ہوں، اسی سینٹ جان کی گاسپل یا یوحنا کی انجیل سے.
چیپٹر 13 اور ورس نمبر 16 کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, ویری ویریلی آئی سے unto you the truth, the servant is not greater than his lord. اب یہ میرے پاس بہت سی انجیلیں ہیں الگ الگ زبانوں کے اندر, یہ سب میں الفاظ ذرا ذرا سے بدلے ہیں اس ترجمے کو کرنے میں ان کے, کہ خادم اپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا. فٹ نوٹ پر لکھا ہوا ہے, جہاں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن, یہ بہت مشہور ان کا ترجمہ ہے یا ورژن کہلاتا ہے بائبل کا, نیو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن, اس کے اندر فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. یار اردو کا ایک پرانا ترجمہ ہے میرے پاس, اس میں فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے, لکھا تو ہے ترجمہ تو لکھا ہے کہ نوکر, جیسے یہاں خادم ہے, وہاں اس ترجمے میں اردو ترجمے میں لکھا ہے نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, اپنے آقا سے. اور پھر وہاں فٹ نوٹ لگایا ہوا ہے, اور فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ نوکر کے یا غلام, یعنی اصل جو لفظ ہے اس کا ترجمہ غلام ہوتا ہے, جسے یہاں پر ہم نے نوکر کر دیا ہے کہ غلام اپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا. غلام کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عبد. تو وہاں عبد و رسولو تھا اس آیت کے اندر بھی, جس کا یہ یہاں پہ تو ترجمے آ رہے ہیں نا, اوریجنل تو لایا نہیں جا رہا ہے. یہ دنیا کی اکیلی مذہبی کتاب ہے جس کے اندر ٹیکسٹ یا متن نہیں دیتے, صرف ٹرانسلیشن دیتے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں دیتے ٹیکسٹ یا متن, صرف ٹرانسلیشن دیتے ہیں. میں مالک کے بندہ اپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا. بہرحال ابھی آپ یہی رکھیے, سرونٹ یا خادم یا نوکر اپنے آقا, اور نہیں کوئی پیغام لینے والا لانے والا اپنے پیغام بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے. رسول ان سے بڑا نہیں ہوتا جس نے رسول کو بھیجا ہے. یہ عبدو و رسولو کہا تھا یہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے. یہ صاف صاف پہلے حصے کے اندر عبد کہا ہے, بندہ, اور دوسرے حصے میں صاف صاف اپنے آپ کو رسول کہا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے تو یہ کہا تھا, انہوں نے کب کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا رسول ہوں, اس کا میں بھیجا ہوا ہوں, میں اس کا بندہ ہوں, یہ کہا تھا. اس کی برابری نہیں کر سکتے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کہتے کہ بھیجا ہوا کیسے برابر, رسول کیسے برابر ہو جائے گا بھیجنے والے کے, اور بندہ کیسے برابر ہو جائے گا آقا کے. تو جو قرآن نے کہا اس کی تائید تو پھر یہ ہے کہ ذکر من قبلی, اور مجھ سے پہلے جو ریمائنڈر آئے وہ بھی یہی کہتے ہیں. قرآن نے کہا تھا کہ ان سب رسولوں نے جو آئے تھے, اللہ نے جنہیں بھیجے, ان کی طرف یہی وحی کی تھی, اور اس کے واقعات, اس کے ریمننٹس, اس کے بچے ہوئے حصے آپ کے سامنے موجود ہیں جو بدلے نہیں جا سکے آج تک. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اور وہ جو اس کے پاس ہیں, وہ جو اس کے قریب ہیں, وہ قول میں اس سے آگے نہیں بڑھتے, قول میں آگے نہیں بڑھتے. جو کچھ اس قول میں آگے بڑھنا کیا چیز ہے؟ یہ حدیثوں سے جو قرآن کو منسوخ کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ قول میں اس سے آگے نہیں بڑھتے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو اللہ نے اتارا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, اس کے تحت کہیں گے. جو کچھ اسے وضاحت کرنے کے لیے کہیں گے, اس کی تشریح کے لیے کہیں گے, اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے کہیں گے, اس کے ایکسپلینیشن کے لیے کہیں گے, اس کی تفسیر کے لیے کہیں گے, اسے ختم نہیں ہوتی ہے. اس سے آگے بڑھنا ہے کہ اسے ختم کر دیا, اسے کینسل کر دیا, اسے منسوخ کر دیا. آگے جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے قریب ہیں, یا پھر وہاں پر بھی وہ قول میں اس سے آگے نہیں بڑھتے, اللہ کے کلام سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ اس کی تشریح ہو سکتی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہم بامرہ یعملون, وہ جو اس کا امر ہے اس کے مطابق عمل کرتے. جو کچھ اس نے دے رکھا ہے, جو کچھ اس کا حکم ہے, اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہاں تو پھر یہی یعنی بہت بڑے حصے کے اندر ہمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 100%, 100%, 99.9 تو ہم کہتے ہیں, 100% تو یہ گارنٹی اور ضمانت بھی نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کے ساتھ میں یہی فرمایا تھا, مفہوم یہی فرمایا ہو. الفاظ میں قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے لفظوں کے ساتھ میں. پھر اللہ کا کلام جو آیا نازل ہوا, رسول آتے تھے اس پر عمل کرانے کے لیے, اپنا کوئی نیا دین لانے کے لیے نہیں. جو واضح اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کو پھر بات کی بعض چیزوں سے لوگ کہیں کہ اس سے وہ منسوخ ہو گیا, اس سے وہ کینسل ہو گیا. قرآن نے کہا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو اللہ کے قریب ہیں وہ قول میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جو اس سے آگے بڑھ جائے, اس کے خلاف چلی جائے, اسے منسوخ کر دے, اسے کینسل کر دے. اس کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اور جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے, وہ سب ہر بات کا علم رکھتا ہے. اپنی ساری مخلوقات کے اندر, آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے نا, اور جو اس کے قریب ہیں
اور جو اس کے قریب ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے لیے وہ خود راضی ہو، جس کے لیے اس کی خود مرضی ہو، اس کے سوا کسی اور کی شفاعت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ یہ شفاعت کا بالکل کنکلوسیو جو کچھ قرآن نے کہا مفہوم۔ بڑے عجیب تصورات ہیں لفظ شفاعت کا، میں تو اس پر بہت الگ سے اس کے اوپر بہت سے بیان یا بہت سی تقریریں ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوں گی تفصیل کے ساتھ میں شفاعت کے موضوع پر، قرآن شریف کی اور احادیث جو سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں ہیں ان کے سارے کمبینیشن کے ساتھ میں رکھی ہیں۔ لفظ شفاعت کا ہی مطلب جو ہے آپ کے یہاں سفارش بولا جاتا ہے نا، لفظ شفع جو ہے قرآن کے اندر، میں قرآن کی آیت ایک آپ کو یاد دلاتا ہوں، والشفع والوتر، یہ گواہ ہے شفع بھی اور وتر بھی۔ وتر کہتے ہیں تنہا، اکیلا، اسی سے وتر کی نماز جو طاق ہے، وتر اکیلا اور تنہا۔ تو شفع کہتے ہیں جب اکیلا نہ رہے، کوئی اور ساتھ میں آ جائے۔ یہ اس کے وتر کی ضد یا اس کے ولوم کے طور پر جو ہے سینون، یہ اینٹونن کے طور پر شفع کو لایا گیا قرآن شریف میں، جیسے لیل و نہار، شفع وتر اکیلا اور وہ جو ساتھ میں آ گیا، میں نے اب اکیلا نہیں رہا، تو یہ ان کو گواہی میں پیش کیا۔ تو شفع کے مطلب کسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا، شفاعت اسی سے بنا ہے، ساتھ کھڑا ہونا، ساتھ کھڑا ہونا کسی کے لیے گواہی دینا۔ تو ساتھ کھڑے ہونے کی کسی کو لفظ سفارش، اس سے نکلتا ہے مفہوم بات کو، جو سفارش سمجھا جانے لگا، ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب سفارش کر رہا ہے، اصلاً ساتھ کھڑا ہونا، اس کا گواہ بننا، اس کی گواہی دینا۔ تو کوئی دے نہیں سکے گا، کوئی ساتھ کسی کے کھڑا ہو نہیں سکے گا سوائے اس کے لیے جس کے لیے اس کی خود رضا ہو، اپنی مرضی سے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو سب اس کی ہیبت سے، اس سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، چھوٹے بنتے ہیں۔ یہ وہاں پر اس کی مرضی کے خلاف جو اس کے نافرمان اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، پھر وہ اللہ والے ہی نہیں ہوں گے۔ جن کے دل میں اللہ کے مقابلے میں اللہ والے تو وہ تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا اور پھر یہ نہیں سوچا اس کو کوئی مفہوم بھی ہو سکتا ہے، تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، پھر بیٹے کی محبت ختم۔ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا وہاں پر تڑپ کر کے، بظاہر تڑپ کر سکنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اب بیوی کی محبت ختم، بچے کی محبت ختم، اس لیے کہ اللہ کی بات آ گئی۔ اللہ والے تو وہ ہیں، وہ اللہ والے تو ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ سے کچھ کہنے کے لیے، وہ تو بیزار ہوں گے وہاں ان سے۔ اللہ کے نافرمانوں سے اگر بیزار نہیں ہوئے تو اللہ والے نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ جن کے لیے کوئی مارجن و گنجائش ہو، جنہیں اللہ جانتا ہے، خود اس کی رضا ہے، تو یہ ان کا شفاعت کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ان کا اسٹیٹس بڑھانا ہے، ان کا مقام بڑھانا ہے، معاف خود کرنا ہے کہ اچھا یہ کہہ دیں گے تو معاف کر دوں گا، تم کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ، تم سفارش کر دو۔ تو یہ ان کا اسٹیٹس بڑھانا ہے، یہ ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے، جس کے لیے خود اللہ کی مرضی ہو۔ جس کے لیے اللہ کی مرضی نہیں ہو وہ اللہ والے ہی نہیں ہوں گے جو ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، وہ تو اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جس نے یہ کہا کہ میں ہوں مالک، میں الہ ہوں، الہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، مالک، پاور والا، اقتدار والا، جس کا قانون مانا جائے، جس کا قانون چلے، جس کی بندگی کی جائے، جس کا بندہ بنا جائے، سب الہ میں آتا ہے۔ اور جس کسی نے بھی ان میں سے یہ کہا اگر، یا یہ دعویٰ کیا کہ اس کو چھوڑ کر میں ہوں الہ، فذالک نجزی جہنم، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، کذالک نجزی الظالمین، اور بدلہ پھر اس طرح کے ظلم کرنے والوں کا یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ پھر اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن نے سورہ توبہ کی آیت ہے، الہ کی بات تو الگ، اور ربوبیت بھی الہیت الوہیت میں شامل ہے، یعنی رب ہونا بھی الہ کے معنوں میں شامل ہے۔ رب ہونا چھوٹی صفت ہے، الہ میں یہ سب کچھ آ گیا ہے۔ رب کی بات تو الگ، قرآن نے کہا کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اور ان لوگوں کو جو رہبان ہیں، درویش جو دنیا چھوڑنے والے ہیں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ الہ تو بہت بڑا، الہ جو ہے رب کا حصہ، ربوبیت والی صفت جو ہے وہ ایک حصہ ہے، الہ جو ہے وہ زیادہ بڑی صفت ہے جس میں رب ہونا شامل ہے۔
وما امروا، ان سب کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہ واحدہ، کہ تمہیں صرف ایک الہ واحد، ایک صرف ایک الہ جو ہے اس کے بندے بننا ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے جن کو وہ شریک کرتے ہیں ان تمام سے۔ یہ پہلے کہا کہ رب بنا لیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ ان سب کا تو الہ ایک تھا، یہ ان سب کا الہ جو ہے وہ ایک الہ تھا اللہ، جن کو انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اس آیت کے اوپر اس کی تشریح کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ صحابی جو عیسائیت سے آئے تھے، پہلے عیسائی تھے، پہلے یہودی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ چونکہ کنٹیکسٹ اس کا سیاق و سباق آیت کا جو ہے چل رہا ہے ان لوگوں کے لیے، اہل کتاب، کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ اپنا رب تو نہیں کہتے، انہیں اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب نہیں کہتے، تو یہ رب کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جو کچھ جس چیز کو وہ حلال کرتے ہیں اسے وہ حلال مانتے ہیں، جس چیز کو وہ حرام کرتے ہیں اسے وہ حرام مانتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، یہ ان کو اپنا رب بنا لینا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ اللہ کے واضح فیصلے ہیں، اللہ کے کلام میں جو واضح فیصلے ہیں، اگر اس سے الگ ہٹنے کے بعد حلال و حرام مقرر کیے ہیں، تو یہ ان کو رب بنا لینا ہے اپنا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں بعض جگہ کہ صاحب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور مشائخ اور درویشوں کا ذکر ہے، یہ اس کا مسلمانوں سے تعلق تھوڑی ہے۔ تو پھر یہ حدیث بھی سنتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ایک ایک قدم بالکل قدم با قدم ویسے ہی چلو گے، انہی راستوں پہ چلو گے جن پر وہ لوگ چلے، پچھلے لوگ، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر کسی جانور کے گو کے بل کے اندر گھسا تو تم بھی گھسو گے، جیسی جیسی حرکتیں کی وہ سب تمہارے اندر آئیں گی اور تم بھی کرو گے۔ ایک حدیث یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی نکلیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے، ایسے تم ان کے پیچھے چلو گے قدم بقدم۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ کون، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہودی اور عیسائی، فرمایا اور کون؟ تو پھر اگر یہ قرآن نے یہ آیت رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر یہ لوگ ہمارے یہاں بھی نکلیں گے، جب انہوں نے کیا تو یہاں پر بھی ہوں گے، جنہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے تارک الدنیا فقیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 29-29 تک آئے سورہ انبیاء کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما